الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ آج بڑے انٹرسٹنگ موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور یہ معاشرے کی سمجھ لیجیے پلس ہے، یعنی برائی کو نیکی سے بدلنے کا جو تصور ہے، مجھے لگتا ہے کسی حد تک معاشرے کے اندر ناپید ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج اس پہ ذرا سی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل میری گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیجئے، فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیجئے تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اچھا، بات یہ ناظرین کہ آج کے اس نفس نفسی کے دور میں، اور یوں کہوں کہ فتنہ و فساد سے بھرپور معاشرے کے اندر، اگر یہ میں کہنا چاہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہمارا بنیادی مائنڈ سیٹ یہ ہو چکا ہے کہ برائی کو برائی ہی سے ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی طاقت کو طاقت سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، قوت کو قوت سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی جیسے کو تیسا، ٹٹ فار ٹٹ کی جو پالیسی ہے، جب تک اس کو ہم نہیں اپنائیں گے، لوگ ہمیں ہلکا لیں گے، لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے اور ہمیں تانے دیں گے کہ ہمارے گھٹنوں کے اندر جان موجود نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ کا کوئی برا چاہے تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بڑھ کر آپ اس کا برا چاہیں، آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ بڑھ کر اس کو برائی سے جواب دیں، تب ہی آپ اس کا صحیح جواب دے پاتے ہیں، یہ تصور قائم ہو گیا ہے، اور تبھی آپ اس برائی کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سوچ بن چکی ہے، یعنی جب تک آپ کسی کے تھپڑ کا بھرپور جواب نہ دیں، اس وقت تک آپ حق ادا نہیں کرتے۔ ایک شخص آپ کو گالی دے، آپ بڑھ کر اسے گالی دے دیجئے۔ ایک شخص آپ کو تھپڑ مارے، آپ بڑھ کر اس کے دو گالوں کو لال کر دیجئے۔ ایک شخص آپ کو دھمکی دے، آپ بڑھ کر اپنے تعلقات کا وزن اس کو دکھلا دیجئے۔ یعنی ایک شخص نے آپ کے ساتھ برائی کی، یا آپ کا برا چاہا، یا آپ کے ساتھ برا کر دیا، آپ بھی اسے اپنی طاقت کے مطابق بتلائیے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، اور برا کر کے دکھا دیجئے، ورنہ تصور یہ بن جاتا ہے کہ وہ آپ کو کھا جائے گا، یا آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، اور لوگ آپ کو جو ہے پھر بہت ہی ہلکا یا فار گرانٹڈ لینا شروع کر دیں گے۔ یہ ایک سوچ ہے، لیکن میں جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں اس کو ذرا توجہ سے آج آپ سنیے گا۔ یاد رکھیے، جو برائی ہے نا، برائی سے برائی ٹکرا کر مزید برائیوں کو جنم دیا کرتی ہے۔ یہ ایک فارمولا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، یعنی آپ تعفن سے تعفن کو ختم نہیں کر سکتے، آپ گند سے گند کو ختم نہیں کر سکتے، آپ بدبو سے بدبو کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو سامنے کوئی پیرلل فورس کو لانا ہوگا۔ جب بھی آپ برائی کو برائی سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے، یاد رکھیے گا برائی ہمیشہ بڑھے گی۔ زندگی جینے کا انفرادی اور اجتماعی قاعدہ اور بنیادی اصول بھی یہی ہے کہ انسان ہر حال میں، ہر حالت میں، ہر سطح پر اپنے اندر نیکی کا جذبہ بیدار رکھے، نیکی کو اپنا بنیادی منشور بنائے، نیکی کی دعوت کو عام کرے، اپنے باطن پر لگی گناہوں کی میل کو نیکیوں سے صاف کرنے اور نیکیوں کے پانی سے اس کو دھونے کی کوشش کرے۔ معاشرے میں موجود جو برائیاں ہیں نا، جو ہمیں نظر آتی ہیں، ذہن میں رکھیے گا کہ ان برائیوں کو نیکیوں کے انمٹ نقوش ہی بدل سکتے ہیں۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ برائی کو برائی سے ختم کر دیں، برائی کو بھلائی سے دور کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے۔ یعنی میں اگر یہ بات آپ سے کر رہا ہوں تو میں اس بات کو سمجھ بھی رہا ہوں کہ اس دور کے اندر، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جہاں پر مائٹ از رائٹ کی پالیسی لوگ لے کے چلتے ہیں، جہاں طاقت کا بڑا چرچا ہوتا ہے، دولت کا بڑا چرچا ہوتا ہے، دولت والوں کا بڑا چرچا ہوتا ہے، طاقتور لوگوں کا بڑا چرچا ہوتا ہے، کرسی والوں کا بڑا چرچا ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اس دور میں۔ لیکن اس کے باوجود ذہن میں رکھیے گا کہ برائی کو بھلائی سے دور کرنا یقیناً اس اعتبار سے تو مشکل نظر آتا ہے، مگر اس کی جو ثمرات ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ انتہائی دیرپا ہوتے ہیں، انتہائی میٹھے ہوتے ہیں، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی نیکی، یوں کہہ لیجئے کہ میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دوں کہ زمین پر برسنے والے اس پانی کی طرح ہوتی ہے جو بنجر سے بنجر زمین کو پہلے نم کیا کرتی ہے، پھر اس کو زرخیز کر دیا کرتی ہے، پھر اس پر محبت کے وہ پھول کھلاتی ہے جس کی خوشبو دائمی ہوتی ہے، اور وہ مہکار جو ہے پھر آپ اپنے معاشرے کے اندر اس کو محسوس کرتے ہیں۔ یعنی غصے کو صبر سے پھیر دینا، یا یوں کہہ لیجئے کہ لوگوں کی جہالت کو حلم سے اور بدسلوکی کو عفو درگزر سے بدل دینا، اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو اسے مکمل طور پر معاف کر دینا، یہ وہ خصلتیں جس کا نتیجہ پہلے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور اس کی خوشنودی کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اس سے بڑی اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی آپ کو حاصل ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ دشمن دوستوں کی طرح آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں، آپ سے پیار کرنے لگتے ہیں، اور آپ کے کردار پر فریفتہ ہونے لگتے ہیں۔ لہٰذا اس دعوے کی یا ان دعووں کی، اب مثال کے طور پہ آپ مجھ سے کہیں کہ کوئی دلیل پیش کریں،
تو میرے پاس تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. یعنی پوری حیات طیبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، پوری حیات طیبہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم و ستم کے کیسے کیسے یعنی سمجھ لیجئے کہ آپ کو مناظر ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول رحمت بن کے رحمت ہی رہے. دوسری آپ نے کوئی بات اپنی زندگی میں نہیں کی. کسی موقع پر آپ نے کسی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا. کوئی تاریخ ہمیں بتاتی نہیں ہے بات، یا کسی کتاب کے اندر کسی جگہ کے ایک جملہ تک نہیں ملتا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی برائی کا جواب برائی سے دیا ہو. یعنی آپ سوچئے، جن کو معاذ اللہ شاعر کہا گیا، جن کو معاذ اللہ ساحر کہا گیا، جن کو معاذ اللہ یعنی جن پر ظلم و ستم کے بازار اتنے گرم کیے گئے، جن پر زمین تنگ کر دی گئی، جن پر تشدد کیا گیا، جن کو زدوکوب کیا گیا، سوشل بائیکاٹ جس انتہا کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا. شیب ابی طالب کے 3 برس آپ کے ذہن میں ہیں. راستے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانٹے تک بچھائے گئے، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، ہجرت پر آپ کو مجبور کیا گیا، یعنی مکہ چھوڑنے پر آپ کو مجبور کیا گیا، جان کے در پہ ہو گئے. برائی کی جو یعنی انتہائیں ہو سکتی ہے نا، جو راستے ہو سکتے ہیں، وہ تمام کے تمام آپ کے دشمنوں نے آپ کے خلاف استعمال کیے. مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، خوبصورت اخلاق کے جو اعلیٰ ترین نمونے اپنے دامن کے اندر سموئے ہوئے ہیں. آپ سوچئے ذرا کہ وہ روشن ستاروں کی طرح جگمگا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی موقع پر بھی اپنے دشمنوں کو بد دعا تک نہیں دی. معاذ اللہ مطلب آپ نے اپنے دست مبارک کو ان کے خلاف دعا کے لیے بھی نہیں اٹھایا. یعنی اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتاؤں. ویسے تو ظاہر کئی واقعات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پر اٹھا لیجئے، اجتماعی طور پر اٹھا لیجئے، لیکن ایک جھلک میں آپ کو بتلاتا ہوں. غزوہ احد کا موقع ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے مبارک دانت شہید ہو گئے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روشن چہرہ لہو لہان ہو گیا. تو ان کافروں کے خلاف دعا کی عرض جب آپ کی بارگاہ میں کی گئی، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ حقیقتاً برائیوں کو نیکیوں سے بدلنے والے ہیں، سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ جملے ذرا غور سے سنیے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تانا دینے والا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے دعوت دینے والا اور رحمت فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے. یہ وہ تھا معاملہ کہ جس میں سرکار علیہ السلام نے چاہتے تو آپ دست دعا ان کے خلاف بلند کرتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا، جبکہ آپ کو شدید زدوکوب کیا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا. لیکن نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ نتیجہ دیکھیے کیا ہے کہ احد کے مارکہ جو ہے وہ 3 ہجری کے اندر ہوا تھا، اور ٹھیک 5 سال کے بعد فتح مکہ ہوتا ہے. ہر طرح کے ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے والے دشمن سامنے موجود ہیں. یعنی جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جلاؤ میں تشریف لائے، تو آپ تو ظاہر اس وقت آپ کے پاس طاقت بھی تھی، اسلحہ بھی تھا، عددی قوت بھی موجود تھی. آپ اس وقت صرف ایک اشارہ فرماتے، جتنے دشمن سامنے کھڑے تھے سب کے سروں کو ان کے تن سے جو جدا کر دیا جاتا. لیکن کمال یہ دیکھیے کہ وہ لرزتے ہوئے سارے کے سارے دشمن کے جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا آپ کے خلاف، آپ کی آل کے خلاف، آپ کے اصحاب کے خلاف، وہ سب کے سب سامنے کھڑے ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. یعنی اگر آپ فی زمانہ بات کر رہے ہیں معاذ اللہ، اس وقت جو ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر جو ہماری ایک سوچ بن چکی ہے کہ جتنی برائیاں ہوئی تھیں ان برائیوں کا بدلہ برائیوں سے دے دیا جاتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی طاقت کا استعمال ہوا تھا طاقت کا استعمال کر کے ان کو بتلا دیا جاتا کہ جو تم نے کیا تھا ہمیں آدمی تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. مگر قربان جائیے رسول کریم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ہر برائی کو نیکی سے بدلنے والے کریم ابن کریم جو کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر تمام دشمنوں کو معاف فرما دیا. یعنی یوں کہیے کہ صرف ایک نیکی سے آپ نے برائیوں کے پہاڑ کو ایک اعلان کے بعد ایسے ریزہ کر دیا کہ جو جان لینے والے تھے وہ سرکار علیہ السلام کی جان بچانے والے بن گئے، جو بہت دور تھے وہ قریب آ گئے، جو دشمن تھے وہ دوست تھے،
جو فداکار نہیں تھے وہ فداکار بن گئے، اور پھر ٹھیک 2 سال کے بعد فداکاروں کی تعداد 10,000 سے بڑھ کر میدان عرفات پہ کم و بیش 1,24,000 ہو گئی تھی۔ یقین جائیں یہ جو خوش اخلاقی ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے صاحب، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں کہ یہ ایسا انقلاب برپا کرتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے ان میں سب سے اچھا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بدنصیبی یہ ہے کہ ہم گراس روٹ لیول سے اگر دیکھیں نا، گھروں کی اگر میں بات کروں، ساس بہو کے جھگڑے، بہو ساس کے جھگڑے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھولے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ برائی کی ہے، اب میں نے جواب میں اس طرح سے برائی کرنی ہے، میں نے اس انداز سے اس کو جو ہے کیپچر کرنا ہے، یا اس انداز سے گردن سے پکڑنا ہے، اب میں نے یہ کام کرنا ہے، اب میں نے وہ کام کرنا ہے۔ آپ یقین مانیے، چاہے آپ بہو ہیں، چاہے آپ ساس ہیں، چاہے آپ کسی بھی رشتے کے اندر ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ داماد ہیں، آپ سسر ہیں، آپ ساس ہیں، آپ نند ہیں، آپ بھاوج ہیں، آپ اس فارمولے کو اپنا لیجئے۔ اس فارمولے کے اندر اتنی خوشبو ہے کہ جو آپ سے برائی کرے، آپ پلٹ کے اس کو بھلائی سے جواب دیں، نیکی سے جواب دیں۔ دیکھیں سرکار علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آپ کی مدد و نصرت کے لیے اترتے ہیں۔ ہمارے سب سے بڑا پرابلم آج معاشرے کا یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے برائی کا جواب بھلائی سے دیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ پلپلا ہے، وہ کمزور ہے، اس کے گھٹنوں میں طاقت نہیں ہے، وہ ہلکا ہے، اسے معاشرے میں جینا نہیں آتا۔ نہیں، اسے ہی معاشرے میں جینا آتا ہے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں تھی، لیکن آپ نے پوری حیات طیبہ کے اندر کسی موقع پر کسی بھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ بدقسمتی یہ صاحب کہ اگر آپ گھروں سے لے کے آپ اپنے معاشروں میں دیکھ لیجیے، سوسائٹی میں دیکھ لیجیے، کاروبار کی جگہوں پر دیکھ لیجیے، آفیسز میں دیکھ لیجیے، یعنی ہر جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ برائی کا جواب جب تک ہم برائی سے نہیں دیں گے تو ہم پریویل نہیں کر سکتے۔ پھر آپ اپنی ایلیٹ کی طرف چلے جائیے، پولیٹیکل ایلیٹ کی طرف چلے جائیے، جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، نجی چینلز کو جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے خلاف جس انداز سے زبان کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف جس انداز سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور برائیاں نہ ہو تو برائیاں پیدا کی جاتی ہیں، برائیاں پیدا کر کے پھر اس کے بعد برائیوں کا جواب جس انداز سے برائیوں سے دیا جاتا ہے، یعنی برائی در برائی در برائی در برائی سے برائیاں ہی جنم لے رہی ہیں، اس میں اچھائیاں جنم نہیں لے رہی ہیں۔ کاش کہ ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے صاحب کہ یہ زندگی ایکچولی فانی ہے، ہم جو آج پلانٹ کر رہے ہیں کل بروز محشر ہمیں کاٹنا ہوگا۔ لہذا کوشش کیجئے کہ برائی کے بدلے میں برائی کے خاردار جو جھاڑ ہیں اس کو بونے کی کوشش نہ کریں، بلکہ برائی کے بدلے میں بھلائیوں اور نیکیوں کے خوشبودار پھول بونے کی کوشش کریں، تاکہ اس کی خوشبو اور اس کی مہکا پہنچے۔ وہ جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے راستے کے اندر اگر کانٹے بچھائے تو پلٹ کر تم اس کے راستے کے اندر کانٹے نہ بچھاؤ، ورنہ یہ پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ کوئی اگر آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے تو آپ اس کے راستے میں کانٹے بچھانے کی بجائے پھول بچھانا شروع کر دیں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ہے۔ اللہ حافظ۔